بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اب سے چند روز پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب نے ان کے یہاں ولادت ہونے والی تھی اور وہ پریشان تھے کہ صبح کو ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ڈاکٹر کے جانے کے بعد کیا مرحلہ وہ ہوتا ہے نا، آدمی جس کے یہاں ولادت ہو رہی ہوتی ہے تو خواتین تو اپنی صحت کو لے کے پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے وہ ہو رہا ہے، لیکن مرد جو ہوتے ہیں ان ذمہ داریوں کا احساس کر کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت خواب تشریف لا کر ان کو اولاد کی بشارت دی تھی۔ یہ بات ہم نے اب سے پہلے ذکر کی تھی۔ اب اس میں پھر کیا ہوا، ہم نے بعد میں پوچھا پھر کیا ہوا اس بشارت کا۔ کل ہمیں اس کی خبر دی گئی کہ اللہ کے فضل سے ان کے یہاں ولادت ہو گئی، ماشاءاللہ ان کے یہاں ولادت ہو گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ بشارت فضل خداوندی سے پوری ہو گئی۔ خیر بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی تو بھلا کیوں کر نہ پوری ہوتی، کیوں کر نہ پوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اولاد مبارک کرے اور اس بچے کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے جہاں، وہیں اللہ کرے ساری امت کے لیے یہ بچہ ذریعہ نجات اور ذریعہ غلبہ بنے، ذریعہ اصلاح بنے، ایسی ہم دعا کرتے ہیں۔ خیر، ایک بہت خوبصورت واقعہ سناتا ہوں جو ابھی مجھے موصول ہوا، کہ جس اسکول کے بچوں کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس اسکول کے بچے کلاس میں بھی بیٹھ کر اور اپنے گھر پر رہ کر بھی اور اپنے والدین میں، اپنے بھائی بہنوں میں رہ کر وہ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، فورتھ کلاس کے بچے اور کچھ کم کچھ زیادہ وغیرہ، تو وہ بچے درود شریف کی کثرت کرتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ جو معلمہ محترمہ ان بچوں پر درود شریف کے حوالے سے محنت کر رہی تھیں، ان کا کچھ اپنا معاملہ سامنے آیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میری جب میرے سلیکشن کا مسئلہ تھا، گورنمنٹ جاب ملنا چونکہ آسان تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو بہت سارے لوگ لگے ہوتے ہیں لائن میں، ان میں سے کس کا نمبر آئے گا، 2-4 ویکنسیز ہوتی ہیں اور پتہ چلا فارم بھرنے والے اور لائن میں لگنے والے بعض اوقات تو سینکڑوں اور ہزاروں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تھے، ان میں ایک میرا بھی نمبر تھا۔ جب وہ سارے مراحل ختم ہو گئے، اب میں نے نیٹ ورک پر چیک کیا تو میرا نام ہی نہیں تھا۔ مجھے اس بات پر تعجب تھا، میرے سارے کام بن جاتے ہیں لیکن میری جاب کیوں نہیں ہوئی۔ کتنے کے بعد میں پھر ایسا ہوا کہ کہیں سے لوٹنا ہو رہا تھا کہ اچانک ڈپارٹمنٹ سے کال آئی، کہا کہ محترمہ آپ کا سلیکشن ہو گیا، آپ کیوں نہیں آئے؟ جی نیٹ پر تو شو نہیں ہو رہا کہ نہیں آپ سر فہرست ہیں، سب سے پہلے آپ ہی کا نام ہے۔ کہ نہیں، مجھے اب اور زیادہ تعجب ہوا، یہ کیا خدایا، یا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ درود شریف پڑھنے والا آدمی اور کیسے محروم رہ سکتا ہے، لیکن اوپر سے یہ کہ اچانک کال آتی ہے کہ نہیں آپ کیوں نہیں آئے، آپ کا تو نام سر فہرست ہے، سب سے پہلے آپ ہی کا نام ہے۔ کہ اب نے ان سے کہا جی اب تو شام ہو گئی ہے تو نہیں آ سکتے، کل آئے۔ تو چلیے، اب جب یہ کل اپنے بھائی کے ساتھ یہ روانہ ہوئے ہیں اور یہ اس متعلقہ آفس میں ان کو جانا تھا، اب کہتے ہیں کہ باہر روڈ پر پہنچے، ایک گاڑی آ کر رکی، ایک کار آ کر رکی، بات چیت ہوئی بھی کہاں جانا ہے کیسے وغیرہ، کیا ہے کہ جہاں انہوں نے بتایا وہیں انہوں نے بتایا، اور اس کار والوں نے بھی بتایا کہ میرے کو بھی وہیں جانا ہے، آپ بیٹھیے میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب جہاں ان کو جانا تھا اس سے تھوڑا بہت سائڈ میں ان کو جانا ہوگا، انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی آگے چل کے جب راستے میں بات چیت ہونے لگی اور تھوڑا سا
تو سلام ہو ہی جاتی ہے جب ساتھ میں چلتے ہیں. تو کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا سائڈ میں بھی چھوڑ دیں گے آپ؟ کہ ہاں بالکل چھوڑ دیں گے، کہ میں نے تو اپنی سواری چھوڑی ہے، آپ کو دیکھ کر میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کو چھوڑوں، ان کو چھوڑ دیجیے. جو جس کے ساتھ میری بکنگ تھی، جس کے ساتھ مجھے جانا تھا، وہ پیسے بھی دیتی پارٹی میرے کو، سب کچھ تھا، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کو چھوڑو، ان لوگوں کی مدد کرو یا ان لوگوں کو لے کر جاؤ. اور کہتے ہیں کہ میں ان کو اس ڈرائیور نے ان لوگوں کو بٹھا لیا، اور آدھے گھنٹے کا جو الگ سے ایکسٹرا چلنے کا بتایا انہوں نے، وہاں بھی ان کو چھوڑ کر آیا. اب یہ جب اترے ہیں گاڑی سے کہہ رہے ہیں خدایا تیری کیا مدد کی بات ہے، کیسی مدد ہے، اتنی جلدی ہم یہاں پہنچ بھی گئے اور منزل پر آ بھی گئے، اور کوئی بندہ خدا پتہ نہیں کیا فرشتہ ہی کوئی آ گیا تھا، کہ ایسا تو ہونا ہی نہیں تھا کہ ہم یہاں آ جاتے، لیکن اللہ کی قدرت سے ایسا ہو گیا. تو اب انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور پھر ان کی جاب کا سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ شروع ہوا، جس کے کچھ حالات ہم نے پہلے ذکر کیے تھے کہ اس اسکول میں ان کے ذریعے سے الحمدللہ درود شریف کا سفر بچوں کا شروع ہوا، اور امید ہے کہ کچھ معلمین وغیرہ کا بھی شروع ہوا ہوگا. اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہوا کہ ان بچوں کے تھرو ان کے گھر والوں تک بھی پیغام پہنچ رہا تھا کہ آپ بھی درود شریف پڑھیے تاکہ مشکلات دور ہوں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو وغیرہ وغیرہ. تو ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرف تو یہ کہ نئی نسل تیار ہو رہی تھی درود شریف پڑھنے والوں کی، دوسری بات یہ تھی کہ جو موجودہ جو لوگ تھے، یعنی ان بچوں کے والدین، وہ بھی ان بچوں کے ذریعے سے درود شریف پر آ رہے تھے. گویا کہ پوری کی پوری بستی ہی درود شریف پر آ رہی تھی یا آ گئی تھی. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العزت جب کسی سے کام لینے پر آتا ہے نا، اللہ بچوں سے کام لے لیتا ہے، اللہ عورتوں سے کام لے لیتا ہے. عورتوں نے بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، اپنے مہمانوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بات ہو رہی تھی. ہم بیٹھے تھے، ہمارے مہمان بیٹھے تھے، ہمارے والد صاحب، ہم سب لوگ ناشتے کے دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ناشتے کے درمیان میں ایک گفتگو ہو رہی تھی. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی صفات، ان کی کیا ان کا مقام تھا. صاحب میں نے سنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ اولیاء کی جماعت میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام ہے جیسے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کا مقام، یعنی اولیاء کے سردار ہیں حضرت بایزید بستامی. تو ان کا ذکر ہو رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ ان کے پیچھے ان کی والدہ کی خدمت نہیں دیکھی ہے آپ نے؟ ان کے پیچھے ان کی والدہ کی کیا خدمت تھی. وہ مستقل ایک ٹاپک ہے، اس میں مستقل کچھ کبھی اللہ نے توفیق دی تو گفتگو کریں گے انشاءاللہ. لیکن ان کی والدہ محترمہ کی بڑی عظیم قربانی تھی، بڑی بہت زیادہ عظیم قربانی تھی، تب جا کر بایزید بنے، بایزید بنے، تب جا کر وہ سید الاولیاء بنے، وہ سردار اولیاء بنے، جیسا کہ ابھی میں نے قول ذکر کیا اس قول کے مطابق. تو بزرگوں، خواتین نے بھی بڑی خدمات ہر دور میں انجام دی ہیں، اور آج بھی خواتین، دیکھو خواتین کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ چونکہ پردہ دار ہوتی ہیں، گھر کی چہار دیواری میں رہتی ہیں، تو ان کے بہت سارے معاملات منظر عام پر نہیں آتے. مرد ذرا مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی بھی بڑی خدمات ہوتی ہیں. وہ پس پردہ بیٹھ کر ان خدمات کو انجام دے جاتی ہیں جو ہم کئی بار چوراہوں پہ کھڑے ہو کر وہ کام نہیں کر سکتے. وہ بعض اوقات پس پردہ ان خدمات کو انجام دیتی ہیں. تو ہمارے دور میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ویسے، لیکن ان مثالوں میں سے ایک یہ مثال ان محترمہ صاحبہ کی، انہوں نے پورے گاؤں کو بدل کر رکھ دیا اللہ کے فضل سے. اور کیسے بدلا؟ بس تھوڑی سی دیر کے لیے کلاس میں انہوں نے درود شریف پڑھوانا شروع کیا، اور انہی بچوں کو مبلغ بنا دیا. آپ درود شریف پڑھیے بھی اور درود شریف کی دعوت دیجیے. اب یہ بچے گھر جاتے ہیں، امی درود شریف پڑھیے، ابو درود شریف پڑھیے، بھائی جی بھائی جان درود شریف پڑھیے، بہن درود شریف پڑھیے، دوست درود شریف پڑھیے، رشتہ دار درود شریف پڑھیے. سب کو ان بچوں نے درود شریف پر لگا دیا. اور ان کے پیچھے کون ہیں؟ ان کے معلمہ.
یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس جگہ سے جو خوشبوئیں آتی تھیں ان محترمہ کو، وہ بے وجہ نہیں آتی تھی۔ ہاں، بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آپ بھی درود شریف پڑھیے نا، اپنی نسلوں کو درود شریف پر لگائیے، آپ بھی معطر ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں بھی معطر ہو جائیں گی انشاءاللہ، آپ کا گھر معطر ہو جائے گا۔ فرشتے آپ کے یہاں جب آپ درود شریف کی مجلس لگاتے ہوں گے نا، تو آپ فرشتے گھیر لیتے ہوں گے ان کو، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کی وہ جماعت جو ڈھونڈتی پھرتی ہے، وہ آ کر جمع ہو جاتی ہے، تو فرشتے جمع ہوں گے آپ کے یہاں، اللہ کی نیک مخلوق متوجہ ہوگی آپ کی طرف، جو آپ کے معاون بنیں گے، آپ کے معاون بنیں گے۔ اس لیے عزیزو، یہ محترمہ معلمہ صاحبہ بڑی قابل رشک ہیں، ایسی خدمات آپ بھی انجام دیجیے۔ آپ اپنے بچوں کو درود شریف پر لگاتے ہیں، بچوں کے جو دوست ہیں ان کو بھی درود شریف پر لگائیے۔ پھر جب یہ دونوں دوست، یعنی آپ کا بچہ اور اس بچے کا دوست، جب یہ دونوں کے دونوں جب درود شریف پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے درود شریف پڑھنے والے کو درود شریف پڑھنے والے کی صحبت، وہ اس کو خرافات کی طرف نہیں بلائے گا، وہ اس کو خرافات کی طرف نہیں بلائے گا، جب درود شریف کا رنگ چڑھے گا۔ اللہ کرے گا جب دونوں پر درود شریف کا رنگ چڑھے گا تو وہ اس کو خرافات سے کی طرف نہیں جانے دے گا، وہ اس کو خرافات کی طرف جانے نہیں دے گا، بلکہ وہ اس کو بھائی درود شریف پڑھ لی نہیں، ہاں جی پڑھ لی، وہ اس کی خبر گیری کرے گا، وہ اس کا معاون بنے گا، ایک دوسرے کا معاون بنے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے دوستوں پر بھی محنت کرو، ان کے دوستوں پر بھی محنت کرو، تاکہ آپ کے بچے غلط سوسائٹی سے بھی بچ جائیں گے، اور غلط معاشرت سے بھی بچ جائیں گے، اور بری عادتوں سے بھی بچ جائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ بری عادتوں سے بچ جائیں گے بلکہ نیکی کی راہ ان کے لیے اللہ نے چاہا تو آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچایا کریں آپ۔ یہ ایک خوبصورت تبلیغ ہے، ایک خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔